بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دوستو بزرگوں، آج آپ حضرات کے سامنے میں یہ بیان کروں گا کہ دین اسلام کے اندر گھر بنانا کیسا ہے۔ تو میرے دوستو، دین اسلام کے اندر ضرورت کے مطابق گھر بنانا جائز ہے۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جو خوش بختی کی علامت ہوتے ہیں، اور کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جو بدبختی کی علامت ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک گھر میں رہتے تھے تو ہمارا مال بھی بڑھ گیا اور ہمارے مویشی بھی بڑھ گئے۔ جب ہم اس گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر منتقل ہوئے تو ہمارا مال بھی کم ہو گیا اور ہماری مویشی بھی کم ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوڑ دو اس گھر کو جو بدبختی کا سبب ہو، یعنی نقصان کا سبب ہو۔ تو میرے دوستو، انسان کی زندگی کے اوپر گھر کا اثر جو ہے بڑا گہرا ہوتا ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے سردی، گرمی، ساون کے موسم میں برسات، تو ان سے بچنے کے لیے ایسے گھر ضرورت کے مطابق بنانا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ میں نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزوں کا ملنا سعادت ہے۔ پہلی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرمائے، فرما بردار بیوی عطا فرمائے، وہ بندہ بھی بڑا خوش نصیب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دوسری چیز والمسکن الواسع، کشادہ گھر بڑا ہو، تو یہ بھی خوش بختی کی علامت ہے۔ تیسری چیز والجار الصالح، نیک پڑوس ہو، پڑوسی اچھے ہوں، نیک ہوں۔ اور چوتھی چیز آرام دہ سواری۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزوں کا ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ پہلی چیز المرأۃ السوء، بد کردار بیوی ہو، نافرمان بیوی ہو، تابع داری نہ کرتی ہو، تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ انسان زندگی کے اندر بھی رہتے ہوئے ایسے سمجھو جہنم کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ والجار السوء، برا پڑوس ہو تو انسان کو رہنے میں جو ہے سکون نہیں آتا۔ تنگ و تاریک گھر ہو، چھوٹا سا گھر ہو، انسان تنگ ہو، بچے تنگ ہوں، اور تکلیف دہ سواری۔ تو سامعین گرامی قدر، حدیث پاک کے مطابق کشادہ گھر کا ہونا خوش بختی کی علامت ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو اس مال کا اثر اس پر نظر آئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس کے اندر ایک شخص آیا کہ جس کے بال کھلے ہوئے تھے، میلے تھے، کپڑے گرد آلود تھے اور شکستہ حال تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مال آپ کو نہیں عطا فرمایا؟ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال عطا فرمایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا اثر جو ہے آپ کے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ جس بندے کو نعمتیں دے رہا ہے تو وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرے اور ضرورت کے مطابق گھر بنانا جو ہے جائز ہے۔ کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر بنانا کیسا ہے؟ گھر بنانا جو ہے ضرورت کے مطابق نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، اور ضرورت کے مطابق گھر بنانا جائز ہے۔ اور کوئی شخص گھر بنانے لگے تو اس پر لازم ہے کہ وہ گھر کے اندر ایک مہمان خانہ بھی بنائے۔ بے شک انسان کے گھر کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر مہمان خانہ بنائے، کیونکہ اس کے اندر مسافر آئیں گے یا مفلوج لوگ آئیں گے یا کوئی اپنے ہی مہمان آئیں گے تو بندہ اس کی جو ہے خدمت کرے، تواضع کرے۔ اور مہمان جو ہے خوش نصیب لوگوں کے پاس آتے ہیں، مقدر والوں کے پاس آتے ہیں۔ جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کے ملائک بھی نہیں آتے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کریں تو اسے چاہیے کہ کھانا مہمان کے ساتھ کھائے۔ دعوت دیا مہمان یا اچانک آنے والا مہمان دونوں ہی گھر والوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے پسند کی کوئی چیز کھلاتا ہے جو حرام نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کھلانے والے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی کو جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا جو ہے جتنی اس کی پیاس تھی پیاس بجھائے تو اللہ تعالی اس شخص کو جہنم سے 7 وادیوں کی مسافت سے دور کر دیتا ہے۔ ہر ایک وادی کا درمیانی فاصلہ 500 سال ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے ضرورت کے مطابق گھر بنانا جائز ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی نوابی ظاہر کرنے کے لیے اس لیے بڑا گھر بنانا، عالی شان محلات اور بے جائیداد بنگلے بنانا اور ان پر کروڑوں روپے خرچ کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبہ نما ایک مکان دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں انصاری صحابی کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو دل میں رکھ لیا، آگے چل دیے۔ جب وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو انہوں نے سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہ دیا اور رخ انور کو پھیر لیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مجھ سے ناراض ہیں، تو لوگوں سے پوچھا
کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن ہم جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مکان کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ ہم نے ان کو بتایا تو وہ صحابی فوراً گئے اور اپنے مکان کو مسمار کر دیا۔ کچھ ٹائم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر پھر اسی راستے سے ہوا اور دیکھا کہ جو ہے اسی جگہ پر مکان وہ نہیں بنا ہوا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ تو وہ مکان بنا ہوا تھا، وہ کدھر گیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اس صحابی نے اس گھر کو توڑ دیا، ختم کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر اس مالک کے لیے وبال ہے سوائے اس کے جو ضروری ہو۔ تو سامعین گرامی قدر، حدیث میں آتا ہے کہ ضرورت کے تحت گھر بنوانے میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی ثواب ہے۔ اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ ہم گھر اگر بنائیں تو کشادہ بنائیں، ہوادار، ان کو کھڑکی لگائیں، دروازے لگائیں، اور ہمارے گھر کا رخ جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، میرے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبائیں تاکہ جو ہے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔